ہر شخص یہاں سے بھاگنے کے چکر تو نہیں کہوں گا، خواہش رکھتا ہے. صرف وجہ کیا ہے کہ کچھ اچھے اسباب بن جائیں، اچھا ماحول بن جائے، گھر میں کچھ آسائشیں آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں اور وہاں جا کے کچھ دنیا کے معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں. جہاں ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے جنت کو اتنا حسین بنایا اور کیا کیا نعمتیں اس میں رکھی ہیں. مگر میں دیکھتا ہوں کہ جتنی بھاگ دوڑ اور جتنی کوشش دنیا کے معاملے میں ہوتی ہے اس سے بہت کم، بلکہ تھوڑی سی بھی آخرت کے معاملے میں، جنت کے معاملے میں نظر نہیں آتی. وہ میرے ایک دوست مزاح کے طور پہ کہتے تھے کہ جو نیشنلٹی جن کو ملتی ہے نا، جتنا ٹائم لگتا ہے نیشنلٹی ملنے میں، پاسپورٹ ملنے میں، اتنا تو سالم وہ کھا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کس میں حلال ہے حرام ہے کیا ہے. ایک پورا سالم جب تک ہو چکا ہوتا ہے. تو بہت کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو جنت میں اللہ نے ابدی نعمتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ. مجھے فیل ہوتا ہے کہ شاید یقین کی کمی ہے ہمارے اندر، کہ شاید جنت کے بارے میں ہم سنتے تو ہیں لیکن کیونکہ جس طرح دنیاوی ممالک میں لوگ بھاگ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مستقبل اچھا ہو جائے، چلیں ہو جائے، کتنا عرصہ رہنا ہے. اللہ نے جو دنیا میں بھیجا یہاں تو آزمائش کے لیے بھیجا، لیکن جنت میں انسان کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو. دنیا تو آپ کے لیے امتحان گاہ ہے نا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو تو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. پارٹی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، سب ناچ رہے ہیں، اور ایک بندے کا دل بھی چاہ رہا ہے کہ یار میں بھی ناچوں، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ میں تو آزمائش کے لیے آیا ہوا. آفس میں سارے رشوت لے رہے ہیں اور رشوت کو وہ اپنا اب تو حق سمجھنے لگے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں تو بے وقوف آدمی ہے، تو نہیں لیتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو یہاں آزمائش کے لیے آیا ہوں، دنیا تو قید خانہ ہے، میں اپنی مرضی سے کیسے کوئی کام کروں. میرے مالک نے جو مجھے کہا ہے میں نے تو ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ میں آزمائش کے لیے آیا ہوں. یہاں قدم قدم پر آپ کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور یہ اس بات کا بھی اعلان ہوتا ہے، جہاں اس کی زندگی کا اعلان ہے وہاں یہ بھی اعلان ہے کہ یہاں مسائل ہی مسائل ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے بندہ کینیڈا چلا جائے گا، یو ایس چلا جائے گا، یورپ چلا جائے گا، کسی اچھی کنٹری میں چلا جائے گا تو وہاں مسائل نہیں ہوں گے، سب ہیپی ہیپی ہوگا، یا ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں؟ میرے پاس تو وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں ہر جگہ مسائل ہیں، نوعیت الگ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کے مسائل الگ ہیں، ان کے یہاں کے الگ ہیں، لیکن مسائل ضرور ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے ابدی نعمتیں جہاں رکھی ہیں ہمارے لیے، وہ جنت، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد ہیں سعید ابن مسیب، وہ آپ کے ہمراہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بازار سے گزر رہے اور بازار کی رونقیں دیکھیں انہوں نے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ جو بازار دیکھا ہے دنیا کا، ایک جنت کا بھی بازار ہوگا. یعنی اپنے شاگرد کو کہ وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس میں کھو نہ جائے، فوراً جنت کا ذکر کیا. تو وہ کہنے لگے اچھا وہاں کا بازار کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن ہوگا، جیسے ہم لوگ جمعے میں جمع ہوتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن جنت میں جب جنتی سارے جمع ہوں گے، کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، مراتب کے حساب سے کرسیاں ہوں گی، کسی کی سونے کی کرسی، چاندی کی کرسی، ہیرے کی کرسی، بڑے بڑے ٹیلوں پہ تکیے لگائے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت بڑا اجتماع ہوگا. اور پھر وہاں رب تعالیٰ پوچھے گا اپنے بندوں سے، میرے بندوں میری جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جنتی سب کہیں گے یک زباں ہو کر، نہیں میرے مالک، یہاں تو جو خواہش کرتے ہیں پوری ہو جاتی ہے. ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم نے تو تصور نہیں کیا تھا ان کا.
میرے مالک یہاں تو سب کچھ ہے، کوئی خواہش، کچھ چاہتے ہو، کوئی آرزو ہے؟ تو جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو جو صاحبان علم ہوں گے وہ کہیں گے کہ اصل خواہش تو ابھی باقی ہے، جب جنت اتنی حسین ہے تو اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ یہ کہو کہ مالک اپنا دیدار کرا دے، ہماری حسرتیں تو پوری ہوں، خواہشیں تو پوری ہوں، ہم تو آئے ہی تیرے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ کا دیدار کریں گے جنتی، اور جب جنتی دیدار کر کے لوٹیں گے تو ان کی جو ازواج ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، وہ جب گھر پہنچیں گے اپنے اپنے تو وہ کہیں گی آج تمہارے چہرے پہ اتنی چمک کیسے ہے، معمول سے بہت زیادہ روشن ہے چہرے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ آخری جنتی، جو سب سے آخری جنتی ہوگا جسے جہنم سے نکالا جائے گا، ویسے تو حضور کے غلاموں کے لیے جنت ہے، جو کلمہ گو ہے وہ داخل جنت ہوگا، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی سزا بھی بھگتیں گے۔ تو میں جب صبح صبح کسی ایمبیسی میں کبھی ویزے کے لیے گیا تو وہ لمبی لمبی لائنیں، اور ویزا کتنے لوگوں کو دیتے ہیں؟ 150 لوگوں کو ویزا ملتا ہے، لائنیں لمبی ہوتی، ان کو تو ہر بندے سے فیس وصول کر ہی رہے نا، وہ تو ان کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لمبی لمبی لائنیں۔ اور جس کو ویزا مل جاتا ہے نا، ایک دن میں سویا ہوا تھا، شاید پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا، ایک صاحب کا فون آ گیا، تسلیم بھائی۔ اچھا میں فجر پڑھ کے لیٹا ہوا ہوں اور اچانک فون آیا، تسلیم بھائی مبارک ہو۔ میں نے کہا جی مبارک ہو، بہت بہت ویزا لگ گیا۔ ارے میں نے کہا مبارک ہو۔ اب نیند میں بھی ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا بھی سلام عرض کیجیے گا، سفر آسان ہو، خیر سے جائیں، میری بخشش کی دعا کی۔ ارے تسلیم بھائی، اب انہوں نے جہاں کا بتایا کہ وہاں کا ویزا لگا ہے۔ میں نے کہا چلیں بھائی مبارک ہو آپ کو۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جس کا ویزا لگ جائے وہاں پہ، اللہ اکبر، وہ جو ناچ رہا ہوتا ہے، اور جس کا نہ لگے وہ تو بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا صرف ویزا لگتا ہے، یہ تھوڑی کہ ویزا لگا تو آپ کے لیے وہاں سب کچھ، وہ آپ کو وہاں جا کے پرائم منسٹر بنا دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ لیکن جنت میں جو داخل ہو گیا، اللہ اکبر، جنت کا پاسپورٹ تو آپ سب کو خوش نصیب ہے، ملا ہوا ہے، ایمان کا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس۔ پہلی چیز تو مکمل ہے، یعنی پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہے، اب صرف کوشش کرنی ہے، وہ اعمال کرنے جو جنت میں لے جائیں۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، یہاں بچہ نظر آتا ہے کوئی، ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ جو ہے نا بڑے ہو کے کاروباری بنے گا، ہے یہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے جی، یہ بچہ فلاں بچہ جو ہے نا بڑے ہو کے یہ فائٹ کرتا ہے، بھائی یہ آرمی میں جائے گا۔ ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں نا یہ بچہ بڑے ہو کے کیا بنے گا۔ تو اس دنیا میں بھی یہ پتہ لگ جاتا ہے، جس کے اعمال جنتیوں والے ہوتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ مجھے بتائیں نا، آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ نماز پڑھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہیے۔ حج کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ روزہ رکھنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ دار۔ اچھا مجھے بتائیں ایماندار کون ہوتا ہے؟ سارے ایمان والے ایماندار ہوتے ہیں؟ ایماندار کس کو کہتے ہیں؟ چلیں سوال ہے، اگر ہم سارے ہی، مطلب یہاں تو پاکستان میں مطلب سارے مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن ایمانداری میں تو ہم 160ویں نمبر پر ہیں دنیا میں، تو ایماندار کس کو کہتے ہیں؟ چلو ایک سوال ہے، ایمان نام ہے ماننے کا، یا ایھا الذین آمنو، آمنو کا مطلب ماننے والا۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کی مان رہے ہوتے تو کیا ہم ملاوٹ کرتے، جھوٹ بولتے، ہم دھوکہ دیتے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ جو گنے کی ٹرالی سے گنا کھینچ سکتا ہے وہ گنا کھینچ لیتا ہے، جو پیپسی والے کی گاڑی سے پیپسی کی بوتل چرا سکتا ہے وہ چرا لیتا ہے،
جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا ہاتھ دھو لیتا ہے. تو ایمانداری کہاں ہے ہماری؟ 160ویں نمبر پر ہمارا ملک. محافل، مجالس، تقریریں، تحریریں، جلسے، سب سے آگے ہمیں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کیا واقعی ہم ایماندار ہیں؟ ایمان والے تو ہیں، کیا ایماندار بھی ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہے. تو جنت میں جانا ہے تو ایماندار بننا پڑے گا، جنتیوں والے اعمال کرنے پڑیں گے. وہ جو آخری بندہ داخل جنت ہوگا، یہ واقعہ میں مکمل کر کے مفتی صاحب آپ کے لیے، آپ جنت کے متعلق میں نے ٹاپک دے دیا ہے، اب آپ کو، آپ کریں سوال، پوچھیں، تاکہ وہ امنگ تڑپ پیدا ہو آپ کے اندر بھی کہ چلو یہ تو یہاں کٹ گئی، جتنی باقی ہے وہ بھی کٹ جائے گی. جہاں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. ایک ہی عمر ہوگی سب کی، ایج بھی ایک. یہاں تو کوئی ٹال ہے، کوئی شارٹ ہے، کوئی ہیلدی ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی گورا ہے، کالا ہے. جنت میں سب ایک طرح سے ہوں گے. ہائٹ بھی ایک، خوبصورتی، بیوٹی کمال ہوگی. طاقت بھی ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت ملے گی. اور وہ نعمتیں، وہ اللہ نے، یہاں ہم گھر بناتے ہیں، نیچے جب اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہوتی ہے تو نیچے جب کھدائی کرتے ہیں تو ملبہ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں. وہاں جو محل ہوں گے جنتیوں کے، ان کے فاؤنڈیشن میں جو نا ہیرے اور جواہرات ڈلے ہوئے ہوں گے، سونے کی اینٹیں، گارا مشک و عنبر کا، مہکتے ہوئے گھر. خواہش جو کی وہ پوری ہو گئی. ادھر خواہش کی کہ یہ کھانا ہے، وہ تیار ہو کے آ گیا. درخت ہے، کہا یہ کھانا ہے، بیٹھا ہوا ہے بندہ کہ اس درخت کا پھل کھانا ہے، وہ درخت خود جھک کر اس کی ٹہنی آ گئی اور آپ نے کھا لیا. کوئی بیماری نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی اس طرح کے مسائل نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، فساد نہیں، کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں. کیسی نعمتیں! وہاں جانے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. میں آپ کو سچی بات کہوں کہ اگر آج یہاں پر 3-4 لوگ بیٹھ جائیں نا، اور لائنیں لگا کے 3-4 بابے بیٹھے ہوں، ایک کہے بھائی آؤ، آ جاؤ، بس تمہارے دنیا کے کام ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. ایک کہے جی آ جاؤ، یہ والے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے وہاں. اور ایک کہے کہ آؤ میں تمہیں جنت کا طریقہ بتاتا ہوں جانے کا. آپ دیکھ لیجئے گا کہاں رش لگا ہوگا، کہاں نہیں ہوگا. کیونکہ ہم اندر سے ابھی تک اس یقین سے محروم ہیں، ہمیں اپنے یقین پر ہی یقین نہیں ہے. تو وہ جو آخری جنتی ہوگا جسے جہنم سے نکالا جائے گا، وہ جو آخری رہ جائے گا، سب جا چکے ہوں گے، تو وہ کہے گا میرے مالک بس تو مجھے مہربانی فرما، بس کنارے پر بٹھا دے، دوزخ سے نکال کر کنارے پر بٹھا دے. رب پوچھے گا اور اس کے علاوہ؟ نہیں، اب اور کوئی آرزو نہیں. جب اسے کنارے پر بٹھا دیا جائے گا تو اسے دور درخت نظر آئے گا، ہوا نظر آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ماحول نظر آئے گا، جنت کی طرف سے ہوا آ رہی ہوگی. کہے گا میرے مالک بس اس سائے میں بٹھا دے، اتنی مہربانی کر. اللہ فرمائے گا ابھی تو نے کہا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. کہ بس یہ خواہش پوری کر. وہاں بٹھا دیا جائے گا کہ اب اور تو کچھ نہیں مانگنا. وہ کہے گا نہیں جی اور کچھ نہیں مانگنا. پھر جب اس درخت کے نیچے بیٹھے گا تھوڑا سا ریلیکس ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کسی کو انگلی پکڑاؤ تو وہ پھر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو پھر وہ کہے گا میرے مالک، وہ دیکھو سامنے جنت نظر آ رہی ہے، اتنی حسین ہے، بس اس کے قریب ہی مجھے بٹھا دے، دروازے پہ بٹھا دے، بس تیری مہربانی. اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں. جب وہاں بٹھا دیا جائے، اب جب وہاں بیٹھے گا تو پھر اس کی خواہش جاگے گی کہ مجھے اندر بھی مالک تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی. پھر خواہش کرے گا، اسے داخل جنت کر دیا جائے گا. تو اللہ فرمائے گا کہ اس شخص کو جس دنیا میں یہ رہتا تھا، مطلب جتنی بڑی ہم دنیا میں رہتے ہیں، پوری دنیا کے برابر اس سے 10 گنا زیادہ جگہ اسے جنت میں عطا کی جائے گی. اس آخری جنتی کو. اس کی کائنات کتنی وسیع ہے. یہاں جو چھوٹی چھوٹی سی 1-1 2-2 انچ کی زمین پر ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، خون بہا دیتے ہیں، بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں،
یہاں میں دیکھتا ہوں اپنے علاقے میں بھی بڑے بڑے گھر تھے، اب لوگ فلیٹوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن جب جا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جس انداز سے جا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے سے ایک ٹکڑے کی خاطر، اور اس ادنا جنتی کو بھی اس دنیا سے زیادہ بڑی جگہ جو ہے وہ ملے گی۔ سوچیں ذرا آپ، جو خواہش کرے گا پوری ہوگی۔ تو کبھی کیا ہم اس جنت کے لیے کوشش کرتے ہیں جہاں ہمیشہ ابدی رہنا ہے، واپس نہیں آنا؟ جنت کیسی ہے، وہاں کیا کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے تو ضرور کیجئے۔ آج مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ ٹاپک میں نے آپ کو دے دیا ہے، سوالات آپ کے ہیں، جوابات مفتی صاحب۔